تیل یا گھی وغیرہ یا اسی طریقے سے ڈالڈا اور جو اس کے قبیل کی چیزیں ہیں اس کو پاک کرنے کا فقہاء کرام نے کیا طریقہ کار بیان کیا ہے اس کی وضاحت دیکھیں۔ اگر بہنے والے تیل یا ڈالڈا یا گھی یا ان کے قبیل سے جو چیزیں ہیں، بہنے والی سیال جس کو کہتے ہیں، اس میں نجاست اگر گر جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے شرعی طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں اتنی ہی مقدار پانی ڈال کر اچھی طرح ہلایا جائے۔ مثلا 1 لیٹر تیل ہے تو 1 لیٹر پانی بھی اس کے اندر ڈال کر کے ہلا دیا جائے، یا اسی طریقے سے 1 کلو تیل ہے تو 1 کلو پانی اس کے اندر ڈال کر کے آگ پر پکا کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، آگ پر اس کو پکایا جائے خوب اچھی طریقے سے، یہاں تک کہ تیل اور پانی دونوں کے دونوں الگ الگ ہو جائے، ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے۔ یا تیل اور گھی کو اوپر سے نکال لیا جائے چھان کر کے، اگر کوئی صورت بنتی ہے تو اس کے بعد پھر پانی ڈال کر اسی طرح سے حرکت دی جائے، اور اسی طریقے سے حرکت دینے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ 3 مرتبہ اس طریقے سے کرنے سے یہ تیل، گھی یا جو اس کے قبیل کی چیزیں ہیں وہ سب پاک ہو جائے گی، چاہے آگ پر پکا لیا جائے یا اس طریقے سے چھان لیا جائے۔ تو ایسی صورت میں اس تیل کو فقہا نے پاک شمار کیا ہے۔ جب اس طریقے سے اگر کوئی انسان کرے تو یہ تیل پاک ہو جائے گا۔ چنانچہ شامیہ کی عبارت ہے وَيُطَهَّرُ لَبْنٍ وَعَسْلٍ وَدَبَسٍ وَدُهْنٍ، یا اس کو اس طریقے سے پڑھو دُهْنٌ يَغْلَى ثلاثاً، یہ اس طریقے کی عبارت ہے۔ بہرحال عبارت وہاں دیکھے، شامی کے اندر ہے، فتاوی خیریہ سے نقل کیا ہے کہ فی بعض الکتب والظاہر انہا من زیادت الناسخ فإنا لم نرى من شرط لتطہیر الدہن، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے شامیہ میں، تفصیلی عبارت ہے اصل میں، تو اس مکمل عبارت کو نہ پڑھتے ہوئے مختصر سی عبارت میں آپ کے سامنے بتلا دیا، وہاں تفصیل دیکھ لے۔ جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد 334 صفحے پر، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد 543 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے۔ تفصیل وہاں دیکھیں گے تو تفصیل وہاں پر آپ کو ملے گی۔ اسی طریقے سے کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 135 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھیں گے تو وہاں بھی تفصیل مل جائے گی، اس کو وہاں بھی اس مسئلے کو وہاں بھی سمجھ سکتے ہیں۔